Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ویئر، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو فکرہ ہے ابھی تو بچی ہے جی، یہ فکرہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن کے رہ گیا ہے۔ اس فکرے نے کئی گھروں کو تباہ کر دیا، اس فکرے نے کئی جسموں کو بکنے پر مجبور کر دیا، اس فکرے نے کئی بچیوں کو برہنہ حالت کے اندر تباہ کر دیا، اس فکرے نے کئی جسموں کو فحاشی پر مجبور کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی بچی کو فل یا ہاف گندہ ترین لباس پہنانے کی فیشن کے نام پہ، تو ہم خود اپنی بچی کو فحاشی کے راستے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی بچی ہے 2 3 4 5 سال کی، اس بچی کو فحش قسم کا لباس پہنانا جس میں سے چیسٹ اور بازو یہ 2 چیزیں دکھتی ہوں 2 3 4 5 سال کی بچی کو، جس میں سے یہ 2 چیزیں دکھتی ہوں، اور پھر اگر کوئی کہہ دے کہ بچیوں کو ایسے کپڑے نہیں پہنایا کرتے، اور پھر آگے سے ہم ساتھ میں صفائی دیتے ہیں، کیا ابھی تو بچی ہے جی، خیر ہے، ابھی تو بچی ہے، خیر ہے، خیر نہیں ہے، اور بچی نہیں ہے، یہ بچی آنے والے کل کا مستقبل ہے، یہ بچی کل کا سرمایہ ہے۔ اس کھیت میں جو تم بو رہے ہو اس کو تمہیں کاٹنا ہے، جو تم دے رہے ہو وہ تمہیں واپس ملنا ہے۔ جس بچی کو تم ایک چھوٹی عمر کے اندر عادی بنا دیا فحش کپڑے پہننے کے، تو بڑی عمر کے اندر وہ تمہاری ایک نہیں سننی، وہ عادی ہو چکی ہے اس کپڑوں کے پہننے کی، وہ عادی ہو چکی ہے فیشن کے نام پہ فحاشی اور عیاشی کرنے کی، اور اس کی عادت کو بنایا کس نے ہے؟ اس کے ماں باپ نے۔ اس کی عادت کو چلایا کس نے ہے؟ اس کے ماں باپ نے۔ اور اب اس وقت تو چھوٹی بچی تھی، آپ کی بات سن سکتی تھی اگر آپ اچھے کپڑے پہناتے، لیکن چونکہ اب بات حد سے بڑھ چکی ہے، اب بچی بالغ ہو گئی ہے۔ اب اگر تم بچی کو کہو گے، اسی بچی کو، کہ آپ ایسا فحش لباس نہ پہنے، تو بچی عادی ہو چکی ہے، وہ ایڈکشن کی وجہ سے اس کو اب تسکین اور سکون ہی فحش کپڑے پہننے سے ملتا ہے۔ اور پہلے چھوٹی تھی تمہارے سامنے نہیں بولتی تھی، اب تمہارے سامنے بولے گی اور کہے گی کہ اس طرح کے کپڑے تم نے لے کے دیے تھے، آپ مجھے یہ کپڑے اچھے لگتے، میں نے یہی پہنے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو عریانیت جنم لے رہی ہے وہ ہماری اولاد کے نسلوں کے فحش لباس کا استعمال کرنا ہے۔ جب بچے اور بچیاں فحش لباس کو استعمال کرتے ہیں تو اس لباس کے اٹریکشن کی وجہ سے جو غیر محرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو آپس کے اندر دیکھتے اور دیکھتی ہیں، تب وہاں سے شیطان کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے کرتے ایک دوسرے کے جسم کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور انسانی فطرت ہے، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں ہم اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر تو ہم نے جسم کو دیکھا ہوا فحش حالت کے اندر تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے جسم کو نہ دیکھا ہوا تو پھر بھی ہم اسی طرح سے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مثلا برائی کو دیکھنے کے بعد بہت مشکل ہے برائی سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور برائی کو نہ دیکھیں تو چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے، کیونکہ ایک دفعہ شراب پینے کے بعد بہت مشکل ہے پھر شراب کی عادت کو ختم کرنا، ایک دفعہ نشہ کرنے کے بعد بہت مشکل ہے اس نشے کو ختم کرنا، اور وہ ختم ہو سکتا تھا کہ اگر آپ نے اس کام کی بنیاد ہی نہ رکھی ہوتی۔ یہ جو فحش قسم کا لباس پہننا اور پہنانا ہے، اور زیادہ تر والدین ایک دوسرے کو مقابلے اور موازنے کے لیے اپنے بچوں کو فحش قسم کا لباس پہناتے ہیں۔ مثلا جتنے مہنگے ترین لباس ہیں
اس میں سب سے اہم چیز عریانیت دکھتی ہے، اور والدین خود اپنے بچوں کے سادہ اور اچھے کپڑے لینے کے بجائے مہنگے سے مہنگے لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پڑوسی نے یا اس کے دوسرے بھائی نے یا اس کے خاندان میں کسی کزن نے اپنے بچوں کو مہنگے کپڑے پہنائے تھے۔ مہنگے سے مہنگے سوچنے کی وجہ سے وہ فحاشی سے فحش تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہی کپڑے فحش ہوتے ہیں جو اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر لاز میں ایسا نہیں ہے، لیکن 90% کیس میں دیکھا گیا جو کپڑے جتنے مہنگے ہوتے ہیں اتنے فحش کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے دوسروں کے دیکھا دیکھی دوسروں کے مقابلے میں جب ہم نے بھی اپنی اولاد کو فحش کپڑے پہنانا شروع کر دیے اور ساتھ میں یہ کہنا شروع کر دیا ابھی تو بچی ہے جی، اور پھر اس کو فحاشی کے راستے پہ ڈال دیا، تو اس کے قصوروار ماں باپ ہیں۔ میرے نبی کی ذات نے کہیں پہ نہیں کہا کہ چھوٹی بچی کو فحش کپڑے پہناؤ، ہمیشہ یہ کہا کہ لباس پورا ہونا چاہیے، لباس پورا ہونا چاہیے، لباس پورا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ اگر لباس پورا نہیں ہوگا تو وہ زندگیاں تباہ کرے گا، شیطان کو موقع دے گا اور ہوس پرستی کا نشانہ بنے گی یہ بچیاں۔ اسی لیے اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی اولاد ہی زیادہ تر فحاشی کے راستے پہ چلتی ہے، جبکہ جو دین اسلام والا لباس پہناتے ہیں اپنے بچوں کو، مثلا بچہ اگر آپ کا 3 سال کا بھی ہے تو اسے جو علماء کرام کا لباس ہے تو اسے وہ والا لباس پہنائیں، پورے بازو ہو، اینڈ تک پوری قمیض ہو، بلکہ قمیض بھی تھوڑی لمبی چولا ٹائپ ہو۔ اس طرح سے جو بیٹیاں ہیں 3 سال اس کا حجاب برابر کرائیں، اس کا حجاب ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا، سر کے بال، باڈی اور یہ چیز، اور سر کتنا حصہ کھلا ہونا چاہیے۔ چھوٹی بچے کی میں بات کر رہا ہوں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اس چکر میں نہ رہے کہ ابھی تو بچی ہے جی، وہ بچی نہیں ہے، وہ آنے والے کل کا مستقبل ہے، اور مستقبل یا تباہ کر دینا ہے یا برباد یا پھر آباد کر دینا ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ نے تو مر جانا ہے اس کی تربیت کرتے کرتے، لیکن اپنی اولاد کو فحاشی کے راستے پہ ڈالنے سے بچ سکتے ہیں خدا را اگر آپ ان کو دین اسلام والا لباس پہنائیں۔ اور دین اسلام میں جو لباس ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جسم چاہے وہ چھوٹی بچی کیوں نہ ہو تو وہ سارا ڈھکا ہوا چاہیے، سر کے بال تھوڑی ہر چیز، صرف چہرہ اتنا کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح سے مرد کے لباس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب آپ میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو فحاشی کے راستے پر نہیں ڈال سکتے تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ ان کے ایسے کپڑے جو فحاشی والے ہیں تو ان کو جلا کے راکھ کر اچھے کپڑے لیں، سستے لے لیں، کچھ نہیں ہوتا، اچھے لیں، پورے کپڑے لیں، پورے بازو والے کپڑے لیں، پورے گلے والے کپڑے لیں، یہاں تک گلے والے کپڑے لیں، اور اس طرح سے کہ اس کا سر کے اوپر، لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ یا حجاب اس طرح سے ہو کہ ان کے سر کے بال تھوڑی یہ ڈھکی ہونی چاہیے، تب آپ کے بچے دین اسلام کے راستے پہ چلیں گے اور آنے والے وقتوں میں مستقبل میں فحاشی کی طرف نہیں بلکہ ایک بہترین زندگی کی طرف چلیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی چلائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ۔